بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اگر دنیا کی سیاست اصولوں اور عالمی مفادات پر استوار ہوتی تو نہ دنیا اس مفاد پرستی کے بھنور میں پھنستی، نہ عوام کا عالمی سیاست پر سے اعتبار اٹھتا۔ ایسے تنازعات جو اپنی اصل میں 2 اور 2 4 جیسے آسان حیثیت کے مالک ہوتے ہیں، انہیں بھی مفادات کی سیاست میں اس قدر ملوث کیا جاتا ہے کہ مسائل حل ہونے کی بجائے اور الجھتے چلے جاتے ہیں۔ کشمیر کے مسئلے کو لے لیں۔ کشمیر کا تنازع دنیا کے اہم ترین تنازعات میں سے ایک ہے۔ یہ ایک سیدھا سادہ مسئلہ ہے۔ اقوام متحدہ نے اپنی ایک قرارداد میں اس تنازع کا ایک منصفانہ حل پیش کیا تھا کہ اس مسئلے کو کشمیر کے عوام کی مرضی کے مطابق حل کیا جائے، اور حل کا ایک جمہوری طریقہ بھی بتا دیا تھا۔ اگر اقوام متحدہ کے ممبر ممالک اصولی اور ایماندارانہ سیاست کے حامی ہوتے اور اس مسئلے کو حل کرنے میں مصلحت پسندی کو جگہ نہ دیتے تو یہ مسئلہ کبھی کا حل ہو چکا ہوتا۔ لیکن اس آسان اور سیدھے سادے مسئلے کو مفادات کی بھٹی میں ڈال دیا گیا۔ یوں 72 منٹ میں حل ہونے والا یہ مسئلہ 72 سال سے مفادات کی سولی پر لٹکا ہوا ہے۔ اگر بات صرف اتنی ہی ہوتی تو کوئی بات نہ تھی، لیکن اس مسئلے کو کشمیریوں کے خون میں اس طرح ڈبویا گیا کہ لاکھوں کشمیری اب تک اقوام متحدہ کے انصاف کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور یہ خون اس لیے بہایا جا رہا ہے کہ اس مسئلے کو انصاف کے اصول کی روشنی میں حل کرنے کی بجائے ایک طاقتور حکومت کے مفادات کے تحفظ کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بھارت اور پاکستان اس مسئلے کے 2 اہم فریق ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پاکستان بھارت جتنا طاقتور ملک ہوتا تو اول تو یہ مسئلہ پیدا ہی نہ ہوتا۔ اگر ہوتا تو بھارت اس مسئلے کی راہ میں رکاوٹ نہ بنتا۔ اقوام متحدہ ایک سیاسی ادارہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انصاف کرنے والا ادارہ بھی ہے، لیکن ممبر ملکوں کے مفادات اس مسئلے کو انصاف کے اصولوں کے ساتھ حل کرنے کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ نے اس مسئلے کے حل کے لیے جو قراردادیں منظور کی تھیں، ان میں واضح طور پر کہا گیا تھا کہ اس مسئلے کو رائے شماری کے ذریعے حل کیا جائے۔ رائے شماری نہ کوئی پیچیدہ عمل ہے، نہ اس کے لیے لمبا عرصہ درکار ہے۔ بس بات صرف اتنی سی ہے کہ بھارت ایک بڑا ملک ہے، اور اقوام متحدہ کے ارکان کے مفادات کا تقاضا یہ تھا کہ وہ حق اور انصاف کا ساتھ نہ دیں۔ یہ مسئلہ جو 72 گھنٹوں میں حل ہو سکتا تھا، 72 سال سے اقوام متحدہ کی ٹیبل پر پڑا سڑ رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے ممبر ممالک کی مفاد پرستی اور اصولوں کے قتل کی وجہ سے آج 72 سال گزرنے کے باوجود کشمیری عوام اپنے جمہوری حق سے محروم ہیں۔ بھارت نے اس مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی بجائے اب اسے ایک نئے گرداب میں ڈبو دیا ہے، یعنی اس کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ کر کے اسے بھارت کا ایک آئینی حصہ بنا دیا ہے۔ بھارت کے اس اقدام سے دونوں ملکوں کے درمیان پہلے سے موجود تناؤ میں اور زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھی سخت موقف اختیار کرتے ہوئے بھارت کے ساتھ مذاکرات کو اب ناممکن بنا دیا ہے۔ اس مسئلے نے ایک اور ٹرن یہ لیا ہے کہ حکومت پاکستان نے دنیا بھر میں کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے ایک مربوط پروگرام بنایا ہے، اور اس پر عمل درآمد بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ ان اقدامات سے دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات کے امکانات بھی معدوم ہو گئے ہیں۔ دونوں ملک ایٹمی ملک ہیں۔ ایٹمی ملکوں کے درمیان کشیدگی کا یہ گراف خطرے کی گھنٹی بن چکا ہے۔ بھارت کے دانشور اور تعلیم یافتہ لوگ کشمیر کے مسئلے پر بھارت کی پالیسی کے سخت خلاف ہو چکے ہیں۔ بھارت کے ایک سابق وزیر چدمبرم کو پاکستانی موقف کی حمایت پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کو اب 2 ہفتے ہو رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر ایک جیل بن چکا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ کشمیر میں صورتحال مخدوش سے مخدوش تر ہوتی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ سیکولر ملک ہونے کا دعوے دار بھارت اب مذہبی انتہا پسندی کی انتہا پر ہے۔ دنیا کا روشن خیال طبقہ بھارت کے سیکولر کردار سے پہلے ہی مایوس تھا۔ اب ہندوتوا کے پروگرام نے پر امید لوگوں کو بھی نا امید کر دیا ہے۔ وہ لوگ جو دونوں پسماندہ ملکوں کے بہتر مستقبل کی امید لگائے بیٹھے تھے، وہ مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں۔ ایک بات جو سمجھ سے باہر ہے وہ یہ ہے کہ ایسے ملک پر فوج کے ذریعے قابض رہنا نہ صرف جمہوریت کی نفی ہے، بلکہ قابض ملک کے لیے صرف مشکلات میں اضافے کا سبب ہی بن سکتا ہے۔ بھارت کا شمار بھی پسماندہ ترین ملکوں میں ہوتا ہے، جہاں 50% سے زائد لوگ
غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے ملک کا حکمران طبقہ اگر پڑوسی ملکوں سے مستقل عداوت اور کشیدگی کی فضا کو ترجیح دے رہا ہو تو عوام سے اس کا اخلاص ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی ایک متعصب اور جنگ پسند انسان ہیں۔ گجرات کے قتل عام میں ان کا کردار اس قدر قابل شرم ہے کہ عوام انہیں سفاک قاتل کا نام دیتے ہیں۔ ایسے مذہبی جنونی کی موجودگی میں بر صغیر میں کسی مثبت تبدیلی کی امید رکھنا بے وقوفی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ بھارت جیسے پسماندہ ترین ملک کو جنگی سیاست سے دور رہنا چاہیے، لیکن بھارت اور خطے کے عوام کی بدقسمتی یہ ہے کہ بر صغیر امن کی بجائے ایٹمی جنگ کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔